صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله العلم ما لم يعلم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا اور اجتماع کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اذان قبل سے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، پہلی صفوں میں بیٹھتے ہیں اور مکمل وہ تیاری کر کے آتے ہیں جو تیاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ کوشش کریں اپنے تمام دوست احباب کو، نوجوان طبقہ خاص کر کوششیں کریں کہ جمعہ کے لیے 2-3 گھنٹے تیاری کے ساتھ کم سے کم 11 بجے ہماری مسجد نماز اذان جمعہ سے پہلے 2-3 منزل بھری رہے، پھر تو ان مسجدوں کا سنوارنا، سجانا، ان پہ خرچ کرنا پھر تو کچھ حاصل ہو جائے گا، ورنہ مسجدیں تو سوار کے ہم رکھیں اور پھر اس میں آنے کے لیے ہم عید کی نماز کے لیے جیسے آتے ہیں آخری وقت میں، ویسے ہی جمعہ میں بھی آئیں گے اور پھر 5 وقتوں میں تو آنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو بھائیوں، اس سے ہمارے زندگی کے مسائل حل نہیں ہونے، اس سے ہماری مشکلات حل نہیں ہونی ہے، مشکلات بڑھیں گی، حالات اور پیدا ہوں گے اگر ہم نے اللہ کے گھروں کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے گھروں کی طرف اول وقت میں آنا شروع نہیں کیا، اپنی نوجوان نسلوں کو اللہ کے گھروں کی اور اول وقت میں 7 سال کی عمر میں انگلی پکڑ کے ساتھ والدین نے نہیں لایا، تو یاد رکھیے گا آئندہ یہی ہماری نوجوان نسلیں 7 سال کی عمر میں اگر انہیں مسجد کا رخ نہیں دیا گیا، ان کو قرآنی اور ایمانی اور روحانی تربیت نہیں ہو پائی، تو یہی بچے پھر 14 سال کی عمر میں کبھی مسجد کو آنے تیار نہیں ہوں گے، اور 18-20 سال کی عمر میں یہ مسجد، اس کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوگی، قرآن اس کا پڑھنا سکھانا ان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوگی، علماء اور ائمہ کا یہ قدردانی ہوگا، علماء اور ائمہ کے پاس سیکھنے کے لیے کبھی جائے گا نہیں، نہ ضرورت محسوس کرے گا، اور وقت آئے گا جیسے یورپ میں چرچ بک رہے ہیں، جو سنڈے کو جایا کرتی تھی پہلے کی نسلیں کرسچنز، وہ اب سنڈے کو وہ بھی نہیں جا پا رہے ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے، اور نوجوان نسلوں کو فرصت نہیں ہے تو چرچ بند رہنے لگے، تو آہستہ آہستہ یورپ کے اکثر چرچ جو ہیں بک چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہماری مسجدیں، ہماری نسلیں کہیں بیچے نہ اس بنیاد پر کہ اب ضرورت نہیں ہے، کوئی جاتا بھی نہیں ہے اور ہم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کہیں بھی سیکھ لیں گے، یا ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائیوں مسجدیں ویران نہ ہو جائیں۔ اس لیے خدا را اپنی نوجوان نسلوں کو، نوجوان بچے اور بچیوں کو صحیح تربیت کی اس وقت ضرورت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے بڑی حکمت ہے اللہ کی کہ جلدی بلایا جائے مسجد میں سب کو، حکم ہے قرآن کا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ حالانکہ نماز کے لیے دوڑنا منع ہے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے دوڑ کے آنا منع کیا گیا ہے، لیکن نماز جمعہ کے لیے کہا جا رہا ہے جلدی آؤ، فوراً آؤ، وقت سے پہلے آؤ، اذان سے پہلے آ جاؤ۔ اور اب کہا جا رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگو جب تم نماز سے فارغ ہو چکے، جمعہ سے، سنت نوافل دعا سے فارغ ہو گئے، تو اب نکل جاؤ مسجد سے، اب درویش بن کے لمبے لمبے نفل مت لگاؤ، لمبی لمبی تسبیح مت شروع کر دو، لمبے لمبے ذکر شروع نہیں کرو،
بلکہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اب کاروبار کرو، اب نوکری ملازمت کرو، اب محنت مزدوری کرو، اللہ کے حکم کے مطابق جا رہے ہو، اور وہاں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں رہنا، امانت داری سے، دیانت داری سے، خدا کا استحضار، اس کا خوف، ڈر، ہر حق والے کا حق دیتے ہوئے، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کرتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے، تم اپنے سارے کام جو ضروریات ہیں تمہاری وہ پوری کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، قرآن کہتا ہے اگر تم شعور رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر سودا ہے کہ اول وقت میں آؤ اور نماز پڑھ کے فوراً چلے جاؤ۔ تو بھائیو، اللہ کا قرآن ایمان والوں کو اعلان کر کے دعوت فکر دیتا ہے، مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے بہت ترقی پسند انسان، بہت تعلیم یافتہ انسان، بہت آگے جانے والے انسان، بہت دور جا چکا ہے انسان، قرآن کہتا ہے اپنے اندر جھکاؤ کی صفت پیدا کرو، اپنے اخلاق درست کرو، اپنے اندر نرمی پیدا لاؤ، محبتیں عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، گھروں کے جھگڑے ختم کرو، پڑوسیوں کے جھگڑے ختم کرو، رشتہ داروں برادریوں میں جھگڑے ختم کرو، آس پڑوس کا خیال رکھو، اپنی بستیوں کی، محلوں کی، آبادیوں کی، شہروں کی، ریاست کی، ملک کی ہر چار جانب سے حفاظت کی فکر کرو، صاف ستھرا پان لاؤ، صفائی پیدا کرو، ظاہر باطن صاف ستھرا رکھو، گلی محلے صاف ستھرے رکھو، راستے کھولو، راستے کھلے رکھو، اور کسی کو اذیت نقصان نہ پہنچاؤ، جھکاؤ کی صفت پیدا کرو، رکوع کرو، جھکو۔ ہم نے تو کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنا وضو نہیں درست کیا تو نماز میں کیسے ہم کھڑے ہو پا رہے ہیں؟ ہمارا رکوع کیسے درست ہو پائے گا؟ ہمارا سجدہ کیسے درست ہو پائے گا؟ نہ ہم کسی امام کے پاس جانے کو تیار، اور نہ 95% امام کو اس کی پرواہ ہے کہ میرے مقتدی کا کیا ہوگا، میرے مقتدی کی نماز کا کیا ہوگا، میرے مقتدی کے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے کاروبار کا کیا ہوگا، ان کے شادی بیاہ کا کیا ہوگا، ان کے لین دین کا کیا ہوگا، ان کی تہذیب کا کیا ہوگا، ان کی سوسائٹی کا کیا حال ہوگا۔ چونکہ مسجدوں کی کمیٹیوں نے اماموں کو غلام بنا کے رکھا ہے، اس لیے کوئی عالم بڑا جو ہے امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 5,000 روپے میں تو اس وقت کون بکے گا؟ 5,000 امام کی تنخواہ ہے، وہ بھی ملتی نہیں ہے 4 مہینے، اس میں بھی کمیٹی کے 5 لوگ ہیں، 5 کے 5 راستے ہیں، سورہ فاتحہ کسی کو آتا نہیں، وضو کا پتہ نہیں، گھروں میں ان کی آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ اماموں کو چلانا چاہ رہے ہیں، یہاں چلو وہاں چلو، یہ کرو وہ کرو، ایسا ہونا چاہیے، امام صاحب باتھ روم صاف کیوں نہیں ہے، امام صاحب یہاں صفائی کیوں نہیں ہے مسجد میں۔ پھر ایسے امام صفائیاں ہی کرتے رہتے ہیں اور کمیٹیوں کی جی حضوری میں لگے رہتے ہیں، یس مین بنے رہتے ہیں، ان کو پھر کوئی فکر نہیں رہتی ہے کہ اب دین وین کا کام تو کچھ ہونا نہیں ہے، چاہے بے وضو نماز پڑھا دو، چاہے جیسی کیسی نماز پڑھا کے سلام پھیر کے مقتدی بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، وہ بھی چل پڑتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے یہ نماز کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں کیوں آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں، مسجد تو بیٹھنے کی جگہ تھی، تھوڑا رک جاتے بیٹھتے، زندگی میں سکون مل جاتا، خیر آتی، برکتیں آتی، بیٹھنا بھی مسجد کی آبادی کا حق ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں، آئے اور اٹھ کے چل پڑے۔ بھائیو، جیسے 5 وقتہ نمازیں ہماری، جیسے روز ہم اس قرآن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، ان مسجدوں کے ساتھ روز جو کچھ ہو رہا ہے، وہی ہفتے کے بعد جمعہ کو بھی ہو رہا ہے، اور وہی پھر عید میں بھی ہوتا ہے۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسے ہی عمریں چلی گئی، ایسے ہی ہم نے اپنے بڑوں کو کھو دیا، ایسے ہی چلے گئے ہاتھوں سے۔ قرآن کہتا ہے بھائیو، بہت اوپر جانے والے انسانوں، ورکعو، جھکو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف،
اور جھک کر یاد کرو اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے رب کو، اپنے ایشور کو، اپنے بھگوان کو، اپنے اس گاڈ لارڈ کو یاد کرو۔ سب کو قرآن کہتا ہے، پوری انسانیت کو کہتا ہے، پوری انسانی برادری کو کہتا ہے، لیکن جھکنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری نسلیں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان مسجدوں کی۔ اور تو کیا ہوگا مسجدوں کا؟ پھر امام بھی کیسے بیچارے تیار ہو پائیں گے کہ جب کوئی آئے گا ہی نہیں اس کے پاس؟ ہماری مسجدوں میں لوگ آتے ہیں خطبے کے وقت، آخری وقت میں، جمعہ کے دن بھی خطبہ جمعہ نہیں سنا، پیغام جمعہ نہیں سنا، سال بھر بھی نہیں سنا، عید کے دن بھی آخری وقت میں پہنچے، پورا سال ہم نے ایسے ہی نکال دیا۔ خدا کے واسطے جوانوں، محنتیں کیجئے، آپ کی مسجدیں 11 بجے فل ہونی چاہیے۔ ایک جمعہ تو دیجیے اللہ کو۔ تاجر طبقہ، ملازم طبقہ، کیوں نہیں ہم تیار ہیں؟ ایک دن چھٹی چھوڑیں، جانے دیجیے ایک دن اللہ کے نام پر۔ پورا مہینہ ہم غلامی کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنی نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر پر ظلم کر رہے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ آئیے اول وقت میں عہد کریں کہ کم سے کم آپ کی اس مسجد سے شروعات ہو کہ 11 بجے یہاں لوگ آ جائیں اور 11 سے 12:30 تک، اذان تک خوب دین کی بات ہو، اور اذان کے 5 منٹ کے بعد سنت پڑھ کے پھر بات ہو، اور پھر 1 بجے خطبہ ہو، تاکہ کہنے والا کچھ کہہ پائے۔ آدھے گھنٹے 20 منٹ میں کیا کہا جائے گا؟ سننے والا کیا سنے گا؟ اور کیا دلوں میں لے کے جائیں گے ہم پیغام؟ کیا فکر لے کے نکلیں گے مسجدوں سے؟ اس لیے 2 گھنٹے تو کم سے کم دین کی بات کو ہفتے میں 1 دن سنیں، اور اس پیغام کو لے کر گھروں میں جائیں۔ عورتوں کے سامنے بیٹھے گھر والے اپنی بیٹی کو کہیں، اپنی بچی کو کہیں، اپنی بہو کو سمجھائیں، سارے گھر بیٹھے آپس میں، اور گھروں میں تذکرہ ہو اس کا کہ آج جمعہ پر ہم نے کیا سنا، آج تعلیم کیا ہوئی، آج درس قرآن کیا ہوا، آج کون سی حدیث پڑھی گئی۔ یہ چیزیں جب ہم گھروں پہ نہیں پہنچائیں گے، مسجدوں میں ہمارے ہاں عورتوں کے انتظامات ہی نہیں ہیں، 50% آبادی ہماری دین سے دور ہے، پورا سال ان تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، اور انہی کے ذریعے سے ہماری نسلوں کا وجود ہونا ہے۔ تو آج کی بیٹی بھی کل معاشرے میں ماں ہے، اور کل ماں بن کر بھی اس کو بیچاری کو کبھی دین کی بات نہ پڑھائی گئی، نہ سنائی گئی، نہ بتائی گئی، تو پھر نسل در نسل کیا ہوگا ہمارا؟ ایسی ترقی ہمیں نہیں چاہیے، ایسی ترقی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کمپٹیشن کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اسے کمپٹیشن نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو ایک محاذ ہو سکتا ہے، ایک مقابلے کا دور ہو سکتا ہے، کوئی کسی سے آگے بڑھنے کا دور ہو سکتا ہے، لیکن وہ تعلیم جس تعلیم کے ذریعے سے انسان کی روح بیدار ہو، انسان جاگے، اس کی آنکھیں کھلے، اس کے دل و دماغ کھلے، اور ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر، ایک نئے جذبے کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسی کوئی بھی ہو، غیر ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان سب کے حقوق کہاں اس کی ہمیں فکر؟ تو قرآن بھائیوں زور دے کے ہمیں کہہ رہا ہے، مسلمانوں مسجدوں کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، رکوع کرو، اور رکوع کے بعد اب کہہ رہا ہے قرآن واسجدوا، رکوع کے بعد سجدے کرو، اللہ کی طرف جھکے رہو، اللہ کے در پر پڑے رہو، خوب سجدے کرو، خدا کی بڑائی و کبریائی میں خوب اس کو یاد کرو، اور اس کے بعد واسجدوا واعبدوا ربکم، اس کے بعد اپنے رب کی عبادت کرو، اور عبادت وہ جو اس کی عبادت کا حق ہے، بندگی وہ جو اس کی بندگی کا حق ہے، اور یہ ساری چیزیں سیکھے گا امام سے، اپنے امام سے تعلق نہیں قائم کرے گا، اپنے امام کے سامنے وقت نہیں دے گا، تو کہاں سے سیکھے گا؟ مسجد نبوی نمونہ تھی، مسجد نبوی میں ہر آنے والا، چاہے وہ نیا تھا چاہے پرانا تھا، بوڑھا تھا جوان تھا، تاجر تھا ملازم تھا، شہری تھا دیہاتی تھا، جو بھی آتا تھا اس کو ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، ان پڑھ تھا پڑھایا جاتا تھا، مالدار تھا اس کو کہا جاتا تھا پڑھو اور اپنے مال کی زکات نکالو، اس کو خرچ کرو،
उन लोगों पर जो यहाँ जिनको लिबास नहीं है, जिनको खाने को कुछ नहीं है, जो बीमार हैं, औरतें हैं, बेवाएं हैं, यतीम हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद की जाए। जिसका मकान नहीं है उसको मकान बना के दिया जाए। बच्चियों की शादी की जरूरत है, उनको शादी का खर्चा दिया जाए। ये मस्जिद नबवी नमूना थी हमारे लिए, और हमने मस्जिदों को नमूना बना दिया। हमने मस्जिदों को नमूना बना दिया, सजा बजा के रख दी, कालीन एसी लगा दिए और खत्म हो गया। मस्जिदों से वो सब काम जब तक हम नहीं करेंगे जो मस्जिद नबवी से होता था, तो वो मस्जिद का हक उससे अदा नहीं हो रहा है, उसे हकीकी मस्जिद नहीं कहा जाएगा। मस्जिदों से हम पूरी इंसानी बिरादरी की खबर लें। पूरी इंसानी बिरादरी को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, मेरे शहर को किस चीज की जरूरत है, मेरी रियासत को किस चीज की जरूरत है, मेरे मुल्क को किस चीज की जरूरत है, हर दुनिया पे चलने बसने फिरने वाले इंसान को किस चीज की जरूरत है, ये जिम्मेदारियां हैं मस्जिदों में आने वाले की, ये मस्जिदें बनाने वालों की जिम्मेदारियां हैं, ये इमामों की जिम्मेदारियां हैं, ये मुक्तदियों की जिम्मेदारियां हैं, ये मस्जिदों की कमेटियों के मेंबरों की जिम्मेदारियां हैं को मस्जिदों को आबाद करने के लिए यहीं तक ना छोड़ दें डेकोरेट करके, बल्कि वो घर घर पहुंचे, महले महले जाएं, बस्ती बस्ती जाएं, आबादी आबादी जाएं, एक एक के पास पहुंचें। और अगर हकीकी मानों में मस्जिदों की कमेटियों के लोग अपने आइम्मा के मशवरे से महले महले पहुंचे तो हमारी मस्जिदें नाकाफी हो जाएंगी। एक एक महल्ले में 5-5 मस्जिदें बनाकर भी नाकाफी होंगी। जब नौजवान नस्लें हमारी मस्जिदों में आना शुरू हो जाएंगी, 7 साल से 10 साल का बच्चा जब मस्जिद में आना शुरू हो जाएगा तो कहां जगह रहेगी हमारे पास। लेकिन हमने पूरी ताकत लगा रखी है कि मस्जिदों में बच्चों को ना आना है ना आने देना है। मस्जिदों में 5 साल जरूर ऐसे होते हैं जो ताक पे रहते हैं कि बच्चे कहां गलती करेंगे उनको भगा देंगे, कहां शोर करेंगे उनको निकाल देंगे। खुदा के वास्ते इनको आने दीजिए, इनको शोर करने दीजिए, इनको मस्जिदें खराब करने दीजिए, कालीन खराब होने दीजिए। कल यही आगे आएंगे पहली सफों में, इंशाल्लाह ये नए कालीन डालेंगे, ये इसको अच्छे से आबाद करेंगे, वो अपनी नस्लों को और दीन सिखाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी शफकत थी, इसलिए खुदारा रुकू और सजदे और इबादत और बंदगी की जो तरीके कार हैं वो कुरान सिखाता है। नबी की तालीम से वो सब कुछ मिलता है। और कुरान सीखने का जो हकीकी मरकज है वो इमाम है, एक पढ़ा लिखा इमाम, एक कुरान का हाफिज, एक कुरान का आलिम, एक नबवी उलूम का माहिर, उसके पास कुरान सीखा जाए। कहां हमारे पास आज ऐसे आइम्मा हैं जिनको तैयार किया गया है इस जहन के साथ, इस नफ्सियाती सोच के साथ कि आपको अपने मुक्तदी का चेहरा पहचानना है। इसको किस चीज की जरूरत है? ये मुक्तदी मुखलिस बनकर जान दे रहा है इमाम के लिए, ये मुक्तदी मुखलिस बनकर सब कुछ कर रहा है मस्जिद के लिए, लेकिन मस्जिदों से इसको क्या मिल रहा है? मस्जिद से क्या हम दे पा रहे हैं इसको? इसलिए हमें इमामों की भी जरूरत है। ऐसे इमाम तैयार किए जाएं जो हमारी रियासत के और हमारे हर जिले के, हर तहसील के, हर ब्लॉक के, हर पंचायत की कम से कम बड़ी जामे मस्जिदों में जाएं और एक एक अपने मुक्तदी की खबर लें, उनकी नस्लों की खबर लें, उनके कारोबार को देखें, उनकी नस्लों पर फिक्र करें, मौत और आखिरत का वो तस्वुर उनको याद दिलाएं कि सदा इन जमीनों पे नहीं रहना है। जब मर जाता है तो तेरा इंतकाल, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखता है कि इसका इंतकाल हो रहा है, और इंतकाल के माने खत्म होने के नहीं है, इंतकाल के माने मुंतकिल होने के हैं। इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहा है इंसान। तो भाइयों, जिंदगी मुख्तसर सी है, खत्म हो जाएगी, थोड़े दिन की है। आप खुशकिस्मत हैं, ये मस्जिद खुशकिस्मत है जो रोज अव्वल से माशाअल्लाह साफ शफाफ है, बहुत साफ सफाई का ख्याल है। दरसे कुरान भी होता है, दरसे हदीस भी होती है, तालीम भी हो रही है, तरबियत भी है, लोग अव्वल वक्त में आ भी रहे हैं, शोर शराबे के बगैर नमाज होती है। और हमने बहुत लोगों से, रियासत के उलमा से, मदारिस के लोगों से सुना कि जम्मू में सबसे ज्यादा चंदा इसी मस्जिद से मदरसों को भी जाता है, मस्जिदों को भी जाता है, बेवाओं को भी जाता है, यतीमों को भी जाता है। और यहां हमारी रियासत के सूबे जम्मू में कम से कम एक नौजवानों ने एक बड़ा किरदार, जो हमारे किस नाम से, अबाबील के नाम से, एक हेल्थ सेक्टर में जो काम उन्होंने शुरू किया है, साल से कुछ नहीं था उनके सामने,
کوئی نظریہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن آپ ہی کے تعاون سے ماشاءاللہ وہ کافی بڑے کام کر رہے ہیں۔ جموں ہاسپٹل میں، بخشی نگر کے میڈیکل کالج میں ایک بڑا کردار ہے، ان کا کام ہے، لوگ جانتے ہیں ان کو، اس کا بھی تعاون آپ ہی سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور کیجئے، دیجئے، جتنا دے سکتے ہیں دے دیجئے، اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا دیں گے، جتنا خرچ کریں گے، اللہ اس سے دوہرا دے گا، زیادہ دے گا، یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اس وقت اس کا اجر دکھے گا جس وقت کوئی کچھ دینے والا نہیں ہوگا، جہاں بیٹا بھی ساتھ نہیں دے گا، باپ بھی بیٹے کو ساتھ نہیں دے گا، اس وقت وہاں پر یہی چیزیں ساتھ آنی ہیں جو ہم نے خرچ کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو، رکوع سجدے اور عبادت کے بعد نیکی اور بھلائی کے کام کرو، چیریٹی کے کام کرو، خرچ کرتے رہو، خوب خرچ کرو، غریبوں، بیواؤں، بے بسوں، بے کسوں کے لیے۔ آپ اب ابھی والوں سے پوچھیں، ان جوانوں سے، یہ بیچارے ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں، اسپتال میں جا کے دیکھتے ہیں لوگ کس حال میں ہیں۔ کینسر پیشنٹ کتنا ترس رہا ہے، اس کو دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کینسر پیشنٹ کتنا ترستا ہے، اس کے لیے بیچارے کے لیے علاج کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ استھما والا کتنا ترس رہا ہے، پیرالسس کتنا ترس رہا ہے، شوگر پیشنٹ کتنا ترس رہے ہیں، اور ہارٹ پیشنٹ کتنا ترس رہا ہے۔ دوائیوں کا علاج نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں دے پا رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ آج کتنے لوگ ہمارے لا علاج ہو کے مر رہے ہیں، ان کے علاج نہیں ہے، اور ہم خوشیاں منائیں، ہم شادیاں کریں، ہم مہنگے کارڈ چھپوائیں، ہر کارڈ کے ساتھ پہلوان کی ہٹی کی مٹھائیاں بھیجیں، ہر بڑے بڑے کارڈ ہمارے مہنگے چھپیں، لمبی دعوتیں کریں اور نچائیں لوگوں کو اور خوب دکھائیں لوگوں کو اور ورائٹیاں کھلائیں ہوٹلوں میں لا کے۔ مسجد نبوی کا نمونہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے آئے وہ مسجد میں نکاح کرے۔ بچی والے کے یہاں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، بیٹے والے کے یہاں ولیمہ حسب استطاعت ہے، بیٹی والے کے یہاں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری مسجدیں اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں جن نے شادی کا بھی مینیج رکھا ہوا ہے، مسجد میں نکاح، اور یہیں سے اپنی بچی کے ساتھ 10 بچیوں کی رخصتی بھی کر رہے ہیں، اور ان بچیوں کو اتنا ہی سامان دے رہے ہیں جتنا اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں، سوئی سے لے کر اے سی تک کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ کون دے رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے، وہ دے رہے ہیں جن کی بچیاں بھی نہیں ہیں، وہ دے رہے ہیں جن کی بچیاں جا چکی ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، وہ دے رہے ہیں جو اپنی بچی کو رخصت کر رہے ہیں، ساتھ میں 4-10 بچیوں کو اور دے رہے ہیں۔ ہم کیوں اس پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اتنے حریص کیوں ہو چکے ہیں؟ کیوں نہیں ہم خرچ کرنے کے جذبات ہمارے اندر ہیں؟ تنگ ذہنی کیوں ہے؟ تنگ ذہنیت کیوں ہے؟ ہم ہندو کے بچے کی شادی کیوں نہیں کرا سکتے؟ ہم سکھ کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرا سکتے؟ ہم کرسچن کی بیٹی کی شادیوں کیوں نہیں کرا سکتے؟ کرسچن چیریٹی میں پوری دنیا میں سب سے آگے، خرچ کرنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہم خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نبی نے قربانی کر کے دکھائی، صحابہ کی تاریخ ہے، قرآن نے تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی صفت یہ تھی۔ اس لیے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے اے لوگو تم جہاں بھی ہو نیکی اور بھلائی کے کام کرو، خرچ کرو لوگوں کے لیے، دے دو سب کچھ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آخر میں کہا اب امید ہے رکوع سجدے عبادت اور خرچ کرنے کے نتیجے میں اب امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے کامیابی کا آخری معیار، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے بھائیوں۔ اس لیے نوجوان نسلوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے، اپنے ائمہ اور علماء سے جڑیے، اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس مسجد میں ریاست کی الحمدللہ پہلی مسجد وہ درسگاہ بننے جا رہی ہے جہاں سے ائمہ کو تیار کیا جائے گا۔ یہاں 1-2 سال ائمہ تیار ہوں گے، انشاءاللہ وہ ریاست کے کسی ضلع کی 1-2 مسجدوں میں جائیں گے، انشاءاللہ جو تربیت ان کو مخصوص طریقے سے، ایک امام کیا فریضہ، ایک امام کی ذمہ داریاں، ایک امام کے حقوق، ایک امام کو اپنے مقتدی کی فکر، ایک امام کو اپنی حد جو مسجد کی ہے ایک فرد تک پہنچنا، عورتوں مردوں کو غمی خوشی میں، چھوٹے بچے بچیوں کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت اور ساتھ ساتھ صحیح قرآن پر ان کو لانا، ان کی موت قبر اور آخرت کی فکر کرنا، ایسے ائمہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سارے اپنے علماء اور ائمہ کی قدر کریں، اپنے علماء اور ائمہ سے جڑیں، جو جس عمر میں ہے وہ قرآن کو پڑھے، وہ قرآن کو سیکھے، وہ قرآن کو سمجھے۔ شرم نہیں ہونی چاہیے قرآن سیکھنے میں، شرم یہ ہونی چاہیے کہ 60 سال ہو گئے ہم نے قرآن نہیں پڑھا،
70 साल हो गए कुरान नहीं सीखा। इसलिए जो जिस उम्र में भी है अपने कुरान को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी का और अपने घरों का किबला और काबा दुरुस्त करें, घरों में कंट्रोल करें, अपनी औलादों पर साफ सुथरा माहौल बनाएं, मिलजुल के रहें, इत्तेहाद के साथ, मसलक जमात का कोई इख्तलाफ ना होते हुए, कौमियत, इलाकाइयत, बिरादरियों के जो झगड़े फितने हैं इस वक्त, तकसीम हमें किया जा रहा है, तकसीम दर तकसीम हम होते चले जा रहे हैं। जो इन ऊंच और नीच हमारे यहाँ है, ये तकसीम और तफरीक के जो फितने हैं, इनको खत्म करके हम मोमिन बन के रहें, मुस्लिम बन के रहें, एक बन के रहें, नेक बनने की कोशिश करें, अच्छे बनने की कोशिश करें और मस्जिदों से रुजू करें, अपने उलमा से जुड़ें, अपने उलमा को जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा अपने आइमा को फैमिली डॉक्टर्स से भी ज्यादा अहमियत दें और अपनी जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात, राय मशवरे, आमदन, खर्च, गमी, खुशी के सारे राय मशवरे अपने उलमा आइमा से लें, फिर उनकी राय मशवरे के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस मस्जिद समेत आलम इस्लाम की मसाजिद को अल्लाह कबूल फरमाए, आबाद फरमाए, मस्जिदों के आबाद करने वालों को आबाद फरमाए। ए अल्लाह इन आमीन करने वालों को कबूल फरमा, इन आमीन करने वालों के घरानों, खानदानों, नस्लों की हिफाजतें फरमा, इनकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा, सेहत व सलामती इन्हें अता फरमा, इज्जतें हिफाजतें अता फरमा, हर शर से इनकी हिफाजत फरमा, दीन और दुनिया की तरक्यात इन्हें नसीब फरमा, पूरी इंसानी बिरादरी की हिफाजतें फरमा। अल्लाह हमारे इस इलाके की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा, रियासत और मुल्क की हिफाजत फरमा, आलम इंसानियत की हिफाजतें फरमा, हरमैन और बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। बेरोजगार नौजवान हमारे शहर में बहुत सारे, हमारी रियासत और मुल्क में आला तालीम याफ्ता नौजवान तबका बेरोजगारी की तरफ है मौला, उन्हें हलाल जायज रोजी रोटी के इंतजाम फरमा दे। अल्लाह हर रोजगार वाले, कारोबार वाले के कारोबार में बरकतें नसीब फरमा, सबकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा, सेहत व सलामती, आफियत और इज्जत और हिफाजत अता फरमा, तरक्यात अता फरमा। अल्लाह तू हमें दीनी फहम अता फरमा, कुरानी सूझबूझ अता फरमा, सही कुरान पढ़ने और पढ़ाने, समझने और समझाने और इसके पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज हम सब गुनहगारों के नाम ले लेकर, पूरी इंसानी बिरादरी के एक एक फर्द के नाम ले लेकर हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम का नजराना पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप पर, आपके अहलो अयाल पर, अज़वाज पर, औलाद पर, असहाब पर और आपके नाम पर मर मिटने वालों पर। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत पढ़ लें जो